बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बुशरा बीबी रिहा हो गई। कहानी क्या है, असल हक़ाइक़ क्या है और इसका रद्द अमल क्या हो रहा है। काजी की अदालत हो गई बंद। इमरान खान के 2 मुतालबे मंजूर। बाजोड़ में दहशत गर्दी और पारा चिनार में सफ़बंदी। ये सब कुछ क्या है, इसे आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि IANN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी नाज़रीन, पहली खबर कि काजी की अदालत हो गई बंद। बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनका आज आखिरी दिन था अदालत में। कल वो चैम्बर में काम करेंगे और शाम को उनके फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, जिसमें मंसूर अली शाह शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो जा चुके हैं उम्रे पे। और उन्होंने एक ख़त भी लिख दिया काजी साहब को कि जनाब, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो नई सिस्टम बना है, जिसमें मुनीब अख्तर साहब को फारिग करके और उनकी जगह मीनुद्दीन खान साहब को रखा गया, इसके फ़ैसले जब तक होते रहेंगे मैं किसी भी जगह नहीं बैठूँगा। बहरहाल ये उनकी मर्ज़ी है। फिर उन्होंने बड़ा सख्त एक जुमला भी लिखा है कि तारीख़ जो है वो कभी माफ़ नहीं करती, वो हमारे अमाल देख रही है और तारीख़ लिखी जा रही है, तो लोग हमारे अमाल देखते हैं। अब जो कुछ भी था वो अपना करके चले गए। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि साकिब निसार का जब फुल कोर्ट हुआ था तब भी मंसूर अली शाह उसमें शामिल नहीं हुए थे, और काजी साहब जिनकी उनसे नहीं बनती थी, जो उनके ख़िलाफ़ थे, जिनको इख्तलाफात थे, वो उस फुल कोर्ट में गए थे एज एक सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से। उन्होंने कहा मेरा मनसब है, इख्तलाफात या इत्तफाक अलग अपनी बात है, तो मेरा ज़ाती नहीं, मेरी ज़िम्मेदारी है कि जाने वाले चीफ जस्टिस के रेफरेंस में जाऊं और बराबर का शरीक हूँ। लेकिन मंसूर साहब वहाँ भी गायब रहे और मंसूर साहब शाहजी यहाँ भी गायब हो गए। बहरहाल काजी की अदालत होगी बंद। आखिरी रोज़ उन्होंने गुजारा, 10 मुकदमा सुने, 4 को शायद उन्हें मुलतवी किया या 6 को मुलतवी किया, बाकी के फ़ैसले भी दे दिए, वो भी लिखे। कल चैम्बर में काम करेंगे और उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, और फिर अगले रोज़ नए चीफ जस्टिस हल्फ उठाएंगे याहिया आफरीदी। ये तो होगी ये कि काजी की अदालत जिसका बड़ा शोर था, PTI जो थी चाहती नहीं थी, मौलाना साहब भी नहीं चाहते थे कि काजी साहब जो है ज़्यादा देर रहें, और वो चाहते थे मंसूर अली शाह बने, लेकिन बहरहाल वो नहीं हो सके। तो उसमें अब अंदाज़े कुछ और लगाए जा रहे हैं। अंदाज़े ये लगाए जा रहे हैं कि बाकायदा सहूलतकारी की PTI ने कि मंसूर अली शाह ना बने, क्योंकि जब वो कौमी असम्बली में गए तो तकारीर की, लेकिन वहाँ से वोट देने से पहले निकल गए। सेनेट में गए तो वहाँ तकारीर की, लेकिन जब बात आई वोट देने की तो उससे पहले निकल गए। और जो कमेटी बनी थी 12 रुकनी, उसमें नामजदगी की, लेकिन वहाँ नहीं गए कि कहीं मंसूरी। लोग कहते हैं ये डील है और ये ढील दी गई है, कुछ चीज़ें तय हुई हैं, कुछ लोग कुछ दो पे, तो उसमें ये मामलात जो हैं ये इस तरह तय हुए और उनको PTI ने डील किया अपने अंदाज में। बहरकैफ बुशरा बीबी जो रिहा हुई हैं उनकी रिहाई कैसे हुई, तो मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, कोई आधी दर्जन से ज़्यादा मुलाकातें हुई और मामलात हुए, और फिर ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जनाब उनकी रोककार इसलिए जारी नहीं हुई कि एजेंसियों ने जज को अगवा कर लिया। तो सोशल मीडिया ब्रिगेड तो उनका बड़ा मजबूत है और रायमा बनाने में भी बड़े तेज़ है वो, तो उन्हें ये काम किया और लोगों ने कहा देखो जी की जुल्म हो गया। लेकिन आज उनकी ज़मानत हो गई। ज़मानत हो गई तो लोग यही कह रहे हैं, और पार्टी के अंदर भी कह रहे हैं और पार्टी से बाहर भी कह रहे हैं कि जनाब ये तय है, और ये तय हो के ही काम हुआ है, क्योंकि इमरान खान के 2 मुतालबे थे। एक था कि वकला की मुलाकातें शुरू हो जाएं, जो मुलाकातें बंद हुई, और एक पुराना मुतालबा उनका ये था कि मैं 100 साल भी जेल काटने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी अहलिया को तो घर भेजें, मेरे मुर्शिद को तो रिहा करें। तो उनका ये मुतालबा मंजूर हो गया, और कहीं ना कहीं छोटी मोटी कहीं ना कहीं बर्फ़ पिघली जहाँ ये मामलात यानी हाथ जोड़ी हुई और उसके तहत निकले। PTI के अंदर भी ये बातें की जा रही हैं। और वो जो थी ना अपना यूसुफजई जो खातून थी, उनकी जो एडवाइज़ बल्कि तर्जुमान थी बुशरा बीबी की, जो कहलाती थी मिशाल यूसुफजई,
وہ بھی آج پہنچ گئی تھی جیل، اور گوہر خان پہنچے لیٹ، اور وہ کہتے ہیں ہمیں بتایا گیا تھا کہ 3 بجے رہائی ہوگی، انہی نے 2 بجے رہا کر دی۔ اور بشرا بی بی سفید گاڑی میں ایسے نکل کے بنی گالہ کی طرف گئیں جیسے کوئی بلی جو ہے وہ اگر کسی کمرے میں بند کر دی جائے اور اچانک دروازہ یا کھڑکی کھل جاؤ تو نکل کے بھاگتی اور پیچھے نہیں دیکھتی، بالکل اس طرح۔ نہ میڈیا سے کوئی گفتگو، میڈیا والے دیکھتے رہ گئے، چند کارکن وہاں کھڑے تھے، وہ بھی پھول نچھاور کرنا چاہتے تھے، وہ بھی ان کی بھی خواہش جو تھی وہ حسرت رہ گئی، لیکن وہ گاڑی نکل گئی بنی گالہ کی طرف۔ اب بنی گالہ میں 10-15 دن سے تزئین و آرائش ہو رہی تھی، تو اس پر لوگوں نے نشانی لگائی تھی کہ باجی کو کم بن گیا ہے، کوئی گل بات بن گئی۔ اور یہ جو ہے یہ منظر 2007 میں بھی دیکھا گیا تھا، جب جاتی عمرہ میں باقاعدہ تزئین و آرائش شروع ہوئی تھی تو نواز شریف صاحب کی بعد میں رہائی ہو گئی تھی، اور پھر اس رہائی کے بعد جو ہے انہوں نے مسلم لیگ نون نے باجوہ صاحب کی توسیع کے لیے آرام سے ووٹ دے دیا تھا۔ اب بالکل اسی طرح یہ بھی معاملات لگ رہا ہے کہ بنی گالہ کی تزئین و آرائش جو ہے 4-5 دن پہلے، بلکہ 10-15 دن پہلے سے شروع ہو گئی تھی، لوگوں نے نشانیاں لگا رہی تھی کہ مرشد آ رہا ہے، مرشد اعظم آ رہا ہے۔ اور اب بھی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ یہ، اور جو حمایتی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کہ بس بی بی آ گئی، اور اب نومبر میں اگلے مہینے خان اعظم خان عمران خان نیازی بھی باہر آ جائیں گے۔ میرے 2 انداز ہیں، 2 باتیں ہیں کہ ایک تو ابھی عمران خان نہیں آ رہے، ممکن نہیں ہے، حالات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز یہی ہے کہ اگر انہوں نے آنا ہی ہوتا تو معاملات اس طرح نہ ہوتے جو تیزیاں پیدا ہوئیں، جس طرح کیا گیا، جس طرح انہوں نے اپنے بندوں کو ملاقات پہ جھاڑا تھا، جھاڑ پہنچ کی تھی، اور جس طرح پی ٹی آئی نے خاموشی کی یا پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بندی بن رہی ہے۔ میں نے صبح کے ولاگ میں کہا کہ 3 استعفے آ گئے، شہریار آفریدی کا، پھر وہ زین قریشی کا، پھر وہ عاطف خان کا، تو تینوں کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا انتشار۔ شہریار آفریدی ماشاءاللہ امریکہ میں موجود ہیں، وہ امریکہ جس نے عمران خان کی حکومت گرائی، وہاں وہ موجود ہیں، اور وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے استعفیٰ اس لیے دیا ہے کہ جو موجودہ قیادت ہے، جو گوہر خان ہوئے یا عمر ایوب خان ہوئے یا یہ جو ہیں بیرسٹر اپنا سلمان راجہ، اکرم راجہ اور وقاص شیخ، ان سب کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے کہا ان سے میں مطمئن نہیں ہوں، اور یہ دکھاوے کی لیڈرشپ ہے، یہ کچھ نہیں کر رہی، لہٰذا میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اچھا، شہریار آفریدی اس سے پہلے بھی جذباتی آدمی، پہلے بھی استعفیٰ دے چکے ہیں، اب اس پر عمل درآمد ہوتا ہے نہیں، یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ دوسری طرف زین قریشی جو ان پہ الزام لگایا گیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا، والد نے کہا تم روپوش ہو جاؤ، اور وہ ایسے موقع پہ جب ترمیم ہو رہی تھی تو وہ نظر نہیں آیا، ان کے رابطے ٹوٹ گئے تھے، تو انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا اسی غصے میں، اسی رد عمل میں، کیونکہ شور مچا ہوا ہے کہ ایک فارورڈ بلاک شاہ محمود قریشی کی قیادت میں بننے والا ہے، اور شاہ محمود قریشی بھی جلد رہا ہونے والے ہیں، ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، چند دن کے اندر یہ بھی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب پیچھے رہ گیا عاطف خان، تو عاطف خان تو بہت دنوں سے وہ گنڈا پور سے ناراض تھے، اپنی پارٹی سے ناراض تھے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے سامنے کسی لکی چھپی نہیں ہیں، اور وہ بھی قیادت سے نالا ہیں، تو انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ابھی استعفے اور بھی آئیں گے۔ اچھا، 2-3 ریفرنس دائر ہوئے ہیں، ان کی سیٹیں بھی خالی ہوں گی، تو لگتا یہی ہے کہ اب معاملات جو ہیں نا دوسری طرف جا رہے ہیں، تعداد جو ہے نا وہ پھر حکومتی پارٹی کی یا حکومتی اتحاد کے لوگوں کی بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال یہ جو 26ویں ترمیم ہو گئی، اب اس میں بہت سے ابہام موجود ہیں جب تک عمل درآمد نہیں شروع ہوتا۔ اب 27ویں اور 28ویں کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے تاکہ ابہام وہ دور ہو جائیں، اور وہ بھی آ جائیں گے اور وہ بھی اپروو ہو جائیں گی اسی طرح بھاری اکثریت سے۔ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے 2 مطالبے تو میں نے آپ کو بتا دیے، اب قاضی کی عدالت بھی ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں باجوڑ میں دہشت گردی، 9 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا باجوڑ کی، اور ہماری فورسز جو ہے وہ بڑے ذمہ داری سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے، پارا چنار، نہ وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے، نہ صدر مملکت آصف علی زرداری کو پتہ ہے کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، نہ راجہ ناصر عباس صاحب جنہوں نے ایک دھویں دار تقریر کی تھی سینٹ میں، اس کے بعد وہ بھی سو گئے، اور نہ ہی سپہ سالار کو پتہ لگ رہا کیا ہے۔ پارا چنار کے بسنے والوں کو ہر مہینے یا 2 مہینے بعد صف بندی کر کے گھیر لیا جاتا ہے۔ یہ صف بندی کرنے والے کون ہیں؟ یہ دہشت گرد ہیں، تکفیری ہیں،
جو ان کا نان نفقہ جو ہے وہ ہر چیز بند کرتے ہیں، آمد اور رسد کے جو راستے ہیں وہ بند کر کے وہاں پر نہ ادویات جا سکتی ہے، نہ خوراک کے سامان جا سکتے ہیں، اور باقاعدہ لڑائی لڑ رہے ہیں، ان پر گنوں کے حملے بھی ہو رہے ہیں، ان پر مارٹر گن سے بھی حملے ہو رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پارا چنار کے حوالے سے ایک صاحب کا مجھے فون آیا، وہ کہنے لگے ذرا یہ تو پوچھے صاحب اقتدار سے کہ کیا پارا چنار پاکستان کا حصہ نہیں ہے یا وہ علاقہ غیر ہے، کہ اس کو کس کی ایما پہ چھوڑ دیا گیا ہے؟ وہاں کے لوگ جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے اپنا کبھی قربانیاں نہیں دی پاکستان کے لیے؟ کیا انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ اور ان کا یہی سوال تھا کہ ان کا قصور کیا ہے پارا چنار میں بسنے والوں کا؟ صرف ایک قصور کہ وہ محمد والے محمد کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، تو ان کا یہ قصور ہے، اس وجہ سے ان کو مار دیا جائے، ان کو زندگیاں چھین لی جائیں، ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ تو اس کا انتظام کون کرے گا؟ حکومت کی ذمہ داری کہ حکومت اپنی ریٹ قائم کرے اور دیکھے کہ پارا چنار میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بڑی آبادی پر بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے، غزہ کی باتیں کرتے ہیں، ہم فلسطین کی باتیں کرتے ہیں، بالکل اسی طرح حالات جو ہے پارا چنار میں بنا دیے گئے ہیں۔ کس نے بنائے، کیسے بنائے، سب کے سامنے ہے، لیکن کیا حکومت بے بس ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ میں تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکا، صاحب اقتدار اس بات کا جواب دیتے ہیں، صدر مملکت، وزیر اعظم اور سپاہ سالار، کہ نہیں، یا قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ نہیں، تو آنکھیں کھولنی چاہیے، بات کرنی چاہیے، کیونکہ انسانی زندگیاں جو ہیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، اور اس میں کوئی کسی قسم کا امتیاز کرنے کا اسلام کی روح کے مطابق کسی کو کوئی حق نہیں۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔